हाय जी, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हाजिर हैं आपके पास। आज का हमारा जो मौजू है, पावर ऑफ फोकसिंग, कंसंट्रेशन और ये जो हिप्नोसिस की कैफियत है और जो फोकस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं फोकस करने में, इनके ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। और आज के बाद आपने जितनी भी एक्सरसाइजेस की और आप कहते हैं कि मैं सफल नहीं हुआ फोकस कंसंट्रेशन करने में, आखिर ये फोकसिंग मुझे क्यों नहीं आती, इनके जवाब मिलेंगे। और यहाँ से जो आपको प्रूवन थॉट्स मैं आपको दूंगा, जो मेथड्स दूंगा, आपने इससे पहले कभी सुने नहीं होंगे। आपके लिए प्रॉब्लम सबसे पहले क्या होती है कि आप फोकसिंग को समझ ही नहीं पाते। कंसंट्रेशन सुनते ज़रूर हैं, उसके अमल भी जान लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि ये जागेगी कैसे। आपको जो हम यहाँ पर तरीके बताएंगे वो हैं कि जो साधु संत फकीर सूफिया कराम ने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस किया और उनको ये अमल सिखाए, और फिर उन्होंने खुद को भी जाना और दुनिया को जाना, कायनात को जाना। आपको समझना ऐसे होगा कि ये असल में चीज़ क्या है, फोकस, कंसंट्रेशन, और ये कैसे जागती है। आपको एक साधु संत फकीर का एक वाकया बताता हूँ। तो जो भी ज्ञान लेने के लिए, इल्म लेने के लिए उनके पास आया करता था, तो उनकी शर्त होती थी कि पहले तुम्हें शराब पीनी पड़ेगी। तो बहुत से लोगों के अंदर चहमगुइयाँ थी कि ये साधु है, संत फकीर आदमी है, तो इसने, फकीरों का क्या ताल्लुक शराब से। लेकिन उसका तरीक़ेकार था, जब लोग आते थे जो पहले से शराबी होता था, बड़ा खुश खुश होके आता था, मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जो एक आम आदमी आता था उसके लिए प्रॉब्लम थी। तो जब वो शराब पीता था, उसके बाद जो कुछ वो पहले बयानात कर रहा होता था, एक कॉस्मेटिक चेहरा, चेहरे के ऊपर उसने अपने शख्सियत, जो कॉस्मेटिक शख्सियत उसके ऊपर तारी होती थी, वो अपना रूप दिखाती थी। और फिर उसका असली चेहरा उस फकीर के सामने आता था, और जो वो मसाइल अपने बारे में बता रहा होता था, वो मसले उसके नहीं होते थे। असल मसाइल वो होते थे जो उस हिप्नोसिस की हालत के अंदर वो अपने बयान करता था हालात, और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताता था। उससे उस फकीर को पता लग जाता था कि इसका मेन प्रॉब्लम क्या है। उसके मुताबिक वो उसका इलाज किया करता था। इसी तरह आप लोग देखते होंगे कि अक्सर भांग होती है हमारे बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर। भांग पीने के बाद बहुत से लोग अलग अलग सी हरकतें करने लगते हैं, और इसी तरह चरस या अफीम खाने वाले लोग जो है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड है जो ये खाने या पीने के ऊपर मजबूर करता है। अक्सर लोग जो शराबी हो जाते हैं या बहुत से इंतहा के नशे करने लगते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने आप से मुतमईन नहीं होते, अपने इर्द गिर्द के हालात से मुतमईन नहीं होते, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर उनकी कंसंट्रेशन जो है वो असल की तरफ होती है, जो उनके अंदर मौजूद होता है। तो हमने आपको शराब पीने के ऊपर नहीं लगाना, और ना ही आपको चरस, गांजा या भांग पीने के लिए राजी करना है। मकसद ये है
کہ یہ جو پاور آف فوکسنگ ہے یہ آپ کو آئے گی تب کہ جب آپ یہ جو کاسمیٹک پرسنالٹی آپ نے بنائی ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دینا ہوگا، اور کسی اور چیز کے اوپر فوکس کرنے سے پہلے اپنے آپ کے اوپر فوکس کرنا ہوگا کہ بیسیکلی میں چاہتا کیا ہوں۔ ہو سکتا ہے آج آپ ایک جاب کر رہے ہیں جی آفس کے اندر، لیکن آپ کا من اس سے راضی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے اوپر پوری طرح کنسنٹریٹ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ اسے جھیل رہے ہیں۔ وہ بائی چوائس آپ کے پاس نہیں ہے، یہ ایک مجبوری کے تحت آپ اسے کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی فیملی پرابلمز ہے تو اس کا مطلب آپ اپنی فیملی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو کنسنٹریٹ کیجئے خود پر کہ آپ چاہتے کیا ہے۔ اسٹڈی آپ کر رہے ہیں اور فوکس آپ کا نہیں بن رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے والدین کے کہنے کے اوپر انجینئرنگ لے لی، میڈیکل لے لیا، لیکن ذہن آپ کا آرٹس کی طرف تھا، یا آپ اے آئی ٹیکنالوجی سیکھنا چاہتے تھے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن کسی کے کہنے پر آپ چلے گئے، آپ کبھی بھی فوکس نہیں کر سکتے، کنسنٹریشن نہیں کر سکتے۔ وہ کیجئے جو آپ کا من چاہتا ہے، اور یہ جو آپ نے شریر کی دکان لگائی ہوئی ہے، یہ شریروں کی دکانوں سے باہر نکلیے اور وہ بنیے جو آپ اصل میں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر غبار چڑھا ہوتا ہے، فرسٹریشن ان کی انتہا کو پہنچ چکی ہے، غم و غصہ ان کے اندر بھرا ہوا ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کبھی بھی کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، بجائے کہ باہر غصہ اتارنے کے یا اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے اکیلے کمرے میں چلے جائیے اور جی بھر کے خود سے باتیں کیجئے، یا جس سے آپ نفرت کرتے ہیں یا جس کے خلاف آپ کے ذہن میں ابال لکھا ہوا ہے، تصور کیجئے کہ وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو اس کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ تصور میں رکھ کے اس کے سامنے کیجئے، اپنی فرسٹریشن نکالیے، یا اس کی تصویر آپ کے ہاتھ میں ہو اس سے بات کیجئے۔ اگر خود اپنے مائنڈ تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس چیز پر میرا فوکس ہونا چاہیے، تو اس کا ایک آسان سا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سونے سے پہلے خود سے بات کرنی ہے، اور کوشش کیجئے اسی حالت میں آپ کو نیند آ جائے۔ آپ نے یہ کمانڈ اپنے مائنڈ کو دینی ہے، سب کانشیس مائنڈ کو دینی ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اور یہ متواتر آپ نے ہر روز وہ کمانڈ اپنے مائنڈ کو رات کو سوتے وقت دیتے دیتے کوشش کیجئے آپ کو نیند آ جائے۔ آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد، اگر کوئی سبق آپ کو یاد نہیں ہو رہا، آپ کا کوئی ایک لکش ہے، وہاں پر آپ کا مائنڈ نہیں جا رہا، آپ کو طریقہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس میری جو دی ہوئی ٹپ ہے اس کو آزمائیے گا، تو دیکھیے گا دن بدن آپ کا فوکس اس کام کے اوپر زبردست ہونے لگے گا، کنسنٹریشن ہونے لگے گی، اور ہیپونیسس جو ہے آپ کا، کیونکہ یہ ہیپونیسس جو ہے تصورات کی جو دنیا ہے، یہ اکثر لوگوں کے خیالات کے اندر ایسے واقعات آتے ہیں جو انہوں نے دیکھی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا تعلق آپ کے مائنڈ سے ہے۔ تو اپنے مائنڈ کو آپ نے وہ پیغام دینا ہے، کچھ دن کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، خود کے اندر آپ کو گولز اچیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کنسنٹریشن بحال ہوگی، فوکسنگ آپ کی ٹھیک ہوگی، لیکن سب چیزوں کے لیے خود کو جاننا ضروری ہے۔ اپنے من کی سنیے اور پھر عمل کیجئے، یہی آپ کی تمام پرابلمز کا حل ہے۔ کیسی لگی ویڈیو آپ کو مجھے کامنٹ کر کے بتائیے، کچھ سجیشن دینا چاہتے ہیں وہ بتائیے، نئے ہیں اس چینل کے اوپر تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہم اسی قسم کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں جن سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ ہمارا یہ ایم ہے کہ ہر ایک کو مکت کر دیا جائے دوائیاں کھانے سے، اور آپ کو ایک نئی زندگی دی جائے گی۔ تھینک یو۔